جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بمحافظة بدر. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین و ناظرین، شریعت اسلامیہ معاملات کے اندر جان بین کے حقوقوں کو بیان کرتی ہے۔ کوئی بھی معاملہ جو دو انسانوں کے درمیان ہو، شریعت دونوں کے حقوقوں کو بیان کرتی ہے۔ سائل کے حقوق بھی بیان کرتی ہے، مسئول کے حقوق بھی بیان کرتی ہے، حاکم کے حقوق بھی بیان کرتی ہے، محکوم کے حقوق بھی بیان کرتی ہے۔ اسی طرح چیز لینے والے کے حقوق بھی بیان کرتی ہے اور چیز دینے والے کے حقوق بھی بیان کرتی ہے۔ تو ہمارا موضوع قرض کے متعلق ہے، جہاں پہ شریعت نے قرض دینے والے کے حقوق بیان کیے ہیں، قرض دینے والے کی خصوصیات بیان کی ہیں، قرض دینے والے کے احکام بیان کیے ہیں، وہیں پہ شریعت نے مقروض کے احکام بھی بیان کیے ہیں۔ جہاں پہ قرض دینے والے نے نیکی کمائی ہے، قرض دینے والے نے اپنے اخلاقی وہ اپنے اخلاق کا مظاہرہ کیا ہے، اپنے اخلاقی محاسن کو بیان کیا ہے، وہیں پہ شریعت مقروض کے بارے میں بھی یہ حکم دیتی ہے، یہ بیان کرتی ہے کہ اس کو بھی اپنے حقوقوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ مقروض کے احکام میں سے یہ ہے کہ اس کو مقررہ وقت کے اوپر، مقررہ ٹائم کے اوپر اپنے حق کو ادا کرنا چاہیے، اپنے قرض کو واپس کرنا چاہیے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارک کو ذہن میں رکھنا چاہیے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو آدمی ٹائم کے آنے پہ، قرض کے وقت پہ آنے کے قرض کو ادا نہیں کرتا، وہ ظالم اور فاسق ہے۔ اس سے بڑا ظالم نہیں، اس سے بڑا گنہگار نہیں۔ اور امام نووی رحمہ اللہ حدیث کی شرح کے اندر بیان کرتے ہیں کہ اگر قرض واپس کرنے کا وقت آ گیا اور اس نے قرض کو واپس نہ کیا اور وہ جہاد کے لیے چلا گیا تو اس کا جہاد پہ جانا حرام ہے۔ قرض ادا کرنے والے کو قرض واپس کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جب مقروض آدمی فوت ہوتا ہے تو اس کی روح کو قبر کے اندر محبوس کر دیا جاتا ہے، اس کو جنت کے اندر چھوڑا نہیں جاتا، وہ جنت کی نعمتوں سے استفادہ نہیں کر سکتی حتیٰ کہ اس کے قرض کو ادا نہیں کیا جاتا۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی دنیا سے جاتا ہے اور اس کے ذمہ قرض ہوتا ہے درہم یا دینار کی صورت میں، اور جب قیامت والا دن آئے گا اگر اس کا قرض ادا نہ کیا گیا تو اللہ رب العالمین اس کی نیکیوں میں سے اس کا قرض ادا کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مقروض آدمی کے جنازے کو نہ پڑھا کہ ہمیں یہ درس دیا ہے کہ قرض کا لینا اور پھر اس کا ادا نہ کرنا یہ کتنا بڑا جرم ہے۔ اللہ کے رسول نے خود جنازہ نہیں پڑھا، صحابہ اکرام کو حکم دیا کہ آپ اس کا جنازہ پڑھ لیں، قرض کو وقت کے اوپر ادا کیجئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہید کے تمام گناہوں کو معاف کر دیا جاتا ہے سوائے اس کے قرض کو۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارکہ ہے کہ مقروض آدمی کا فیصلہ نہیں کیا جاتا، نہ اس کی نجات کا اور نہ اس کی ہلاکت کا، حتیٰ کہ اس کے قرض کو ادا نہ کر دیا جائے۔ اللہ ہمیں قرض جیسی آفت سے محفوظ فرمائے، اور جو بھائی مقروض ہیں، جو لوگ مقروض ہیں، اللہ ان کے قرض ادا کرنے کی ہمت اور اسباب عطا فرمائے۔ یہاں پہ ہم کو اسباب ڈھونڈنے ہیں، یہاں پہ ہم کو وسائل ڈھونڈنے ہیں، یہاں پہ ہم کو قرض کی ادائیگی کے لیے تگ و دو کرنی ہے، جد و جہد کرنی ہے۔ وہیں پہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام کی بتلائی ہوئی دعا کو بھی وظیفہ بنانا ہے، اپنی زبان کے اوپر ہر وقت جاری و ساری رکھنا ہے۔ یقیناً اللہ رب العالمین اس وظیفے کی وجہ سے، اس دعا کی وجہ سے انسان کی مدد فرمائیں گے، اور قرض کو ادا کرنے کا جو وظیفہ ہے، جو دعا ہے، وہ شریعت کے اندر احادیث کی روشنی میں اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اللہم اکفنی بحلالک عن حرامک واغننی بفضلک عمن سواک، کہ اے اللہ اپنے حرام سے بچاتے ہوئے اپنے حلال سے میری کفایت فرما، اور اپنے علاوہ ہر کسی کے فضل سے مجھے بے نیاز فرما۔ دعا ہے جو کہا، اللہ عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔